یہ کہانی اس دیوانی بڑھیا کی ہے جو مکوہ مدینہ کی دیوانی بن گئی اور جنگل کا ایک شیر اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر حج کروانے لے گیا۔ یہ وہی بڑھیا تھی جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، جن سے گوبر کی بدبو آتی تھی۔ وہ سارا دن بھینسیں اور بکریاں چراتی رہتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بڑھیا مسلمان نہیں تھی، وہ تو گائے کی پوجا کیا کرتی تھی۔ گھر کا کام کاج نمٹا کر وہ اپنی بھینسوں اور بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف نکل جاتی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اس بڑھیا نے رسول اللہ کا ذکر سنا، ان کے معجزات سنے، اور پھر نہ صرف مسلمان بنی بلکہ نبی کی دیوانی بن گئی۔ وہ ہر روز سجدے میں مدینے کی زیارت کی دعا مانگا کرتی۔ لوگ اسے دیوانی کہہ کر پتھر مارتے مگر وہ ہنستے ہوئے سب کچھ برداشت کر لیتی۔ پھر آخرکار اس بڑھیا نے اپنی پوری داستان ایک شیر کو کیسے سنائی۔ کیا وہ شیر مکوہ مدینہ کا مہمان تھا؟ کیا وہ بڑھیا کو لینے آیا تھا؟ یہ واقعہ محمد مصطفیٰ کے عاشقوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا۔ عاشقان رسول یہ واقعہ مکمل دیکھنا چاہیں گے۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور بچوں کی ذمہ داری اس بڑھیا کے کندھوں پر تھی۔ وہ بڑھیا سارا دن اپنی بکریوں اور بھینسوں کی دیکھ بھال کرتی، اپنے بیٹوں کے لیے کھانا بناتی اور گوبر کے الفاپلی بنا کر بیچتی۔ کچھ بھینسوں کا دودھ بیچ کر بھی گزارا ہو جاتا۔ اس کا گزارا اچھا خاصا چل رہا تھا۔ بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے لیکن نکھٹو اور نافرمان تھے۔ کبھی کام کرتے کبھی نہیں، ماں کو الٹی سیدھی باتیں سناتے، کھاتے پیتے اور پھر گھر سے باہر نکل جاتے۔ بڑھیا ان بیٹوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ایک دن وہ گائے کی پوجا کر کے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرے بچے کسی طرح ہدایت پا جائیں اور ماں کی قدر کرنے لگیں۔ کیونکہ میرے بچوں کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ میں وہ ماں ہوں جس نے ساری عمر گوبر کے الفاپلی تھاپے ہیں اور میرے کپڑوں سے آج تک گوبر کی بدبو نہیں گئی۔ میں نے ان بچوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی لیکن یہ بچے میرے نہیں بنے۔ وہ دن ہی کچھ عجیب تھا، جیسے فضا میں کوئی غیر مرئی تبدیلی ہو گئی ہو۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے، ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے کوئی مہربان دست شفقت بڑھیا کے جھریوں والے چہرے کو تھپک رہا ہو۔ بڑھیا حسب معمول اپنی بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف نکلی۔ دل میں وہی ٹوٹے پھوٹے خیال، وہی اولاد کی ناقدری کا درد اور وہی تھکا دینے والا دن۔ مگر اس دن کی شام اس کی پوری زندگی کی کائنات بدلنے والی تھی۔ جنگل کے ایک سنسان گوشے میں جہاں وہ اکثر بکریاں چرنے دیتی تھی، ایک درخت کے سائے تلے اسے ایک عجیب و غریب منظر دکھائی دیا۔ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس، لمبی داڑھی والا، نورانی چہرے والا بزرگ ایک پتھر پر بیٹھا ذکر میں مشغول تھا۔ اس کے لبوں پر نرمی سے کچھ الفاظ جاری تھے مگر وہ الفاظ زمین پر نہیں، آسمان پر گونج رہے تھے۔ بڑھیا رک گئی، جیسے اس کے قدموں کو زمین نے تھام لیا ہو۔ اس نے غور سے سنا، آ رسول اللہ، آ حبیب اللہ۔ بڑھیا کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی، دل میں ایک عجیب سی سرشاری ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس بزرگ کے قریب پہنچی۔ کئی لمحوں تک اس کی زبان بند رہی اور پھر جیسے دل کی دیواریں ٹوٹ گئیں وہ بولی، بابا جی، یہ مدینہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رسول کون ہے؟ بزرگ نے آنکھیں کھولیں۔ وہ مسکرایا، ایسا نورانی تبسم جیسے کسی فرشتے کا ہو۔ اس نے بڑھیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹی، تاو خوش نصیب ہے جو تاو نے یہ سوال کیا۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ وہ نبی جو رحمت بن کر آئے، جو یتیموں کے باپ، مظلوموں کی امید اور دنیا کے سب سے سچے نرم دل والے انسان ہیں۔ بڑھیا سن رہی تھی مگر حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا یہ باتیں سچ ہیں، یہ ذات سچ ہے، یہ عشق سچ ہے۔ بزرگ نے نبی پاک کے معجزات سنانے شروع کیے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، درخت کا نبی کی طرف جھک جانا، ایک بکری کا بول پڑنا اور نبی کی رسالت کی گواہی دینا، اور زندہ دفنائی جانے والی بچیوں کو زندگی مل جانا۔ بڑھیا بے ساختہ بول پڑی، بابا جی، میں تو گائے کی پوجا کیا کرتی تھی مگر آج دل کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہی سچے ہیں۔ کیا وہ مجھے اپنا سکتے ہیں؟ میں تو ناپاک ہوں۔ اللہ والے نے آنکھیں بند کر کے کہا، بیٹی، ہمارے نبی تو دشمنوں کو معاف کرنے والے، قاتلوں کو سینے سے لگانے والے اور فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والے ہیں۔ وہ تجھے کیوں نہ اپنائیں گے؟ یہ سنتے ہی بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور کہا، مجھے کلمہ پڑھا دو بابا جی، مجھے مسلمان بنا دو۔
مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے ان کے قدموں میں دفن ہونا ہے۔ بزرگ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بڑھیا نے روتے ہوئے کلمہ پڑھا، اشہدان لا الہ الا اللہ و شیدان محمد الف رسول اللہ۔ جیسے ہی اس نے یہ کلمات ادا کیے، جنگل میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی۔ آسمان پر سورج کی روشنی کسی خاص زاویے سے درخت کی شاخوں سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑی۔ بڑھیا اب وہ نہ رہی جو صبح نکلی تھی۔ اس کا دل نرم ہو چکا تھا، آنکھوں میں روشنی تھی اور لبوں پر عشق حقیقی کا ذائقہ۔ وہ دن اس کی زندگی کا پہلا دن تھا جس میں اسے سانس لینا اچھا لگا۔ اس دن کے بعد وہ ہر نماز کے بعد، ہر سجدے کے بعد ایک ہی دعا کرتی، اللہ مجھے مدینہ لے جا، رسول اللہ میں اب کی دیوانی ہو گئی ہوں، مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ لوگ اسے پہلے بھی پاگل کہتے تھے، اب تو پتھر بھی مارتے تھے، مگر وہ ہنستی سجدے میں جاتی اور کہتی، ایک دن میں مدینہ جاؤں گی، چاہے کوئی میرا ساتھ دے آنا دے۔ گاؤں میں چامگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کچھ کہتے، یہ بڑھیا پاگل ہو گئی ہے، دن رات مدینے کا ذکر کرتی ہے۔ کچھ کہتے، یہ تو مرتد ہو گئی ہے، اب ہمارے رسم و رواج کو چھوڑ کر کسی اور دین کی باتیں کرتی ہے۔ لیکن بڑھیا کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ ہر روز جنگل جاتی، ذکر کرتی، اللہ والے کے پاس بیٹھتی اور اپنی بچی کچی جان میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرتی۔ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ اس کے بیٹے جو کبھی ماں کے سامنے جھک کر بات کیا کرتے تھے، اب نظریں چرا کر چلتے تھے۔ ان کی غیرت کو ماں کی دیوانگی کھلنے لگی تھی۔ اور ایک دن وہ بھی آ گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ بڑھیا نے چارپائی کے نیچے سے اپنے پرانے کپڑوں میں لپٹی وہ پوٹلی نکالی، جس میں الفاپلی بیچ بیچ کر اور پیسے جوڑ جوڑ کر کچھ سکے جمع کیے تھے، وہی سکے جو اس نے مدینے کی راہ کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے وہ پوٹلی کو چوما اور کہنے لگی، رسول اللہ میں آ رہی ہوں، تھوڑے دن اور اب کی دیوانی آ رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے بڑے بیٹے نے چھپ کر سن لیا تھا۔ اس نے دوسرے بھائیوں کو بلایا اور تینوں مل کر ماں کے پاس آ گئے۔ بڑھیا نے محبت سے پوٹلی ان کے سامنے رکھی اور کہا، میرے بچوں، یہ پیسے میں نے تم سے نہیں مانگے، یہ میرے رب نے دیے۔ بس اب مدینے جانا ہے، وہاں جا کر اپنی قبر بنوانی ہے، وہاں جا کر کہوں گی، رسول اللہ آپ کی دیوانی آئی ہے۔ بیٹے غصے سے لال ہو گئے۔ بڑا بیٹا چیخا، تو اب ہمیں کافر کہے گی، ہمارے باپ دادا کے دھرم کو جھٹلائے گی۔ دوسرا بیٹا چلوا، یہ پیسے تیرے نہیں ہمارے ہیں، اور تاؤ مدینے جائے گی، ہم بھیجتے ہیں تجھے مدینہ۔ اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے بڑھیا کے ہاتھ سے پوٹلی چھین لی، اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے، اس کے بازو مروڑ دیے۔ بڑھیا چیخی گڑگڑائی، مت لو میرے سکے، وہ نبی کے دربار کے ہیں، وہ میرے آنسو خریدیں گے۔ مگر بیٹوں کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کے دماغ میں صرف غیرت، رسوائی اور انتقام بھرا تھا۔ انہوں نے بڑھیا کو گھسیٹتے ہوئے آنگن سے باہر نکالا، اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے، اور جیسے کوئی جانور لے جایا جاتا ہے ویسے ہی اسے گھسیٹتے ہوئے گاؤں سے باہر جنگل کی طرف لے گئے۔ راستے میں بڑھیا چیختی رہی، رو رو کر کہتی رہی، مت لے جاؤ مجھے، میں تمہاری ماں ہوں، نبی کی دیوانی ہوں، مدینہ جانا ہے، بس مدینہ۔ لیکن وہ ہنستے جاتے تھے۔ جب جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے تو بڑے بیٹے نے کہا، ہم تجھے مدینہ بھیجتے ہیں ماں، لیکن تیرے جیسی مرتد کے لیے مدینہ نہیں، جنگل ہے۔ دوسرا بیٹا بولا، اور یہاں تجھے مدینے کا شیر ہی لے جائے گا۔ تیسرے نے ہنستے ہوئے کہا، کہتے تھے نا کہ شیر بھی نبی کے دیوانے ہوتے ہیں، آج دیکھیں گے وہ تجھے کیسے کھاتا ہے۔ انہوں نے بڑھیا کو ایک بڑے درخت کے ساتھ باندھ دیا، پوٹلی اپنے ساتھ لے لی اور ہنستے ہنستے واپس پلٹ گئے۔ جنگل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، پرندے تک خاموش تھے، آسمان پر بادل چھا چکے تھے، جیسے قدرت خود بھی یہ منظر دیکھ کر سہم گئی ہو۔ بڑھیا کے ہونٹوں سے آہستہ آہستہ صرف ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، رسول اللہ اب کی دیوانی کو مدینہ بالا لیجئے، میرا وقت آ گیا ہے۔ اور اچانک درختوں کے بیچ سے ایک آہٹ سنائی دی، درختوں کے پیچھے سے کچھ ہلچل،
زمین لرز اٹھی اور فضا میں ایک دھاڑ گونجی۔ شیر آ چکا تھا۔ شیر کو دیکھ کر بڑھیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک عظیم الجثہ شیر نمودار ہوا، اس کی آنکھیں دہتے انگاروں کی مانند تھیں، جسم پر سنہری بال تھے اور اس کے قدموں کی چاپ سے زمین تھر تھرا رہی تھی۔ بڑھیا نے کانپتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اب میرا وقت آ گیا، شاید یہی میرا مقدر تھا۔ رسول اللہ! بس اب کی دیوانی اب کے سپرد کی جا رہی ہے۔ شیر آہستہ آہستہ بڑھیا کے قریب آیا۔ بڑھیا نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کیا مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ سناٹا، خاموشی اور پھر ایک نرم لمس۔ بڑھیا نے آنکھیں کھولیں تو حیرت سے لرز گئی۔ وہ شیر بڑھیا کے قدموں میں لیٹ چکا تھا۔ اس نے اپنا سر بڑھیا کی گود میں رکھ دیا، جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش میں سکون تلاش کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ بڑھیا سہم گئی، مگر شیر کے وجود سے اب خوف نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ وہ آہستہ سے بولی، تو مجھے کھانے نہیں آیا؟ پھر بڑھیا زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی، ارے تاو تو میرے بیٹوں سے بہتر نکلا۔ وہ تو مجھے مارتے، گالیاں دیتے، دیوانی کہتے، اور تاو میرے آنسو صاف کر رہا ہے۔ واقعی؟ شیر نے نرمی سے اپنا پنجہ بڑھایا اور بڑھیا کے جھریوں بھرے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ اب وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا، جیسے کوئی محافظ ہو، چوکیدار ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس پر کائنات بھی کانپ اٹھی۔ شیر کی طرف سے ایک آواز ابھری، انسانی آواز، مت ڈرو میری ماں، میں وہ ہوں جس کے لیے تم دیوانی ہو۔ اسی نے مجھے بھیجا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ بڑھیا کا دل جیسے تھم گیا ہو۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی اور تھر تھراتے ہونٹوں سے بولی، تاو، تاو بولتا ہے؟ شیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، وہ چاہے تو پتھروں سے بھی ذکر کروا لے، میں اس کے حکم سے بول رہا ہوں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ تیری حفاظت کروں، تیرے بیٹوں کی بے وفائی کا بدلہ بنوں۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اے میرے رب، تاو اتنا مہربان ہے؟ مجھے میرے بیٹوں نے دربدر کیا اور تاو نے شیر کو بیٹا بنا کر بھیج دیا۔ شیر نے آہستہ سے اس کے قدم چومے اور بولا، ماں! اب تاو صرف بڑھیا نہیں، اب تاو میری ماں ہے۔ تاو اب اکیلی نہیں، میں ہوں تیرے ساتھ۔ اب میں تجھے حج بھی کرواؤں گا، مدینہ بھی لے جاؤں گا، اور تجھے وہ در دکھاؤں گا جہاں فرشتے بھی اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں۔ بڑھیا نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا رب میرے آنسوؤں کا جواب اس طرح دے گا، ایک شیر کو بیٹا بنا کر بھیج دے گا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے گرد گھومتا رہا، پہرا دیتا رہا، اور آسمان پر بادل چھٹنے لگے جیسے روشنی کا ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہو۔ بڑھیا نے شیر کو اپنی گود میں لٹایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسے اپنا سارا واقعہ سنایا، کیسے اس کے بیٹوں نے اسے مسلمان ہونے پر ذلیل کیا، رسوا کیا۔ گاؤں والوں نے اسے دیوانی کہہ کر پکارا، ایک نبی کی دیوانی، اور میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں مسلمان ہو گئی، نبی کی دیوانی ہو گئی۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ شیر چپ چاپ سب سنتا رہا۔ پھر صبح کا وقت ہوا۔ جنگل میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ ہوا میں ایک خاص خوشبو تھی، جیسے رب کی رحمت فضا میں مہک رہی ہو۔ بڑھیا ننگے پاؤں کھڑی تھی اور سامنے وہی شیر جس نے اسے اماں کہا تھا جھکا اور اپنی پیٹھ زمین پر لگا دی، جیسے کہہ رہا ہو، چل ماں، اب دیر نہ کر، وہ بلا رہا ہے جس کے در کی تاب دیوانی ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرے پر نور آ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے شیر کی گردن تھامی اور سوار ہو گئی، جیسے کوئی شہزادی تخت پر بیٹھتی ہے۔ ویسے ہی وہ درد بھری دیوانی آج عزت کی سواری پر سوار ہو گئی۔ شیر نے زوردار دیوڑ لگائی، جیسے رب کا حکم بجا لایا ہو، اور پھر جنگل سے نکل کر میدانوں، بستیوں اور راستوں پر دوڑنے لگا۔ ہر طرف حیرت کا عالم تھا۔ سبحان اللہ! ایک شیر اور اس پر ایک بوڑھی عورت، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا کوئی ولیہ ہے؟ کیا یہ کوئی معجزہ ہے؟ جہاں جہاں سے شیر گزرتا، لوگ تعظیم سے کھڑے ہو جاتے، کچھ ہاتھ جوڑ کر سلام کرتے، کچھ زمین پر سجدے میں گر جاتے۔ ایک جگہ حج کا قافلہ جا رہا تھا۔
उन्हें देखकर काफिले वालों ने रास्ता दे दिया। ये तो खास है, इस बूढ़ी को खुद अल्लाह ले जा रहा है। शेर राग कर झक जाता और बूढ़ी औरत सलाम करती। अस्सलाम अलैक आ नबी, अल्लाह में आ रही हूँ या रसूल अल्लाह। रास्ते में कई मुजिज़े होते गए। एक जगह उन्हें प्यास लगी तो ज़मीन खुद ब खुद फट गई और मीठे पानी का चश्मा अल्फाबल पड़ा। कहीं शेर राग गया और फिज़ा से दारोद की सदा गूंज अल्फाटे, जैसे आसमान भी इस काफिले को सलाम कह रहा हो। एक काफिले में एक नाबीना शख्स बूढ़ी को देख कर रो पड़ा। आंखों पर हाथ फेर कर बोला, मुझे इस नूर से कुछ दिखाई देने लगा है। शेर बूढ़ी को हर रात किसी सायादार दरख्त के नीचे आराम देता, खुद पहरा देता और सुबह होते ही फिर रवाना हो जाता। एक रात बूढ़ी ने शेर से पूछा, क्या ताव थक गया है बेटा? शेर बोला, माँ, मदीने की खुशबू मुझे ताकत देती है, ताव बस दुआ कर हम वक्त पर वहां पहुंच जाएं। और आखिरकार दौर से मदीने की पहाड़ियां नजर आएं, मस्जिद नबवी का सब्ज गुंबद और मदीने की खुशबू। बूढ़ी बे-इख्तियार शेर से नीचे उतरी और जमीन पर सजदे में गिर गई। आ रसूल अल्लाह, मैं आ गई हूं। तेरी दीवानी, तेरी आशक का अब तेरी गिल्ली में है। लोगों का हुजूम जमा हो गया, सबकी ज़बान पर एक ही जुमला था। एक बूढ़ी औरत जिसे शेर हज पर लाया। अल्लाह अकबर। मदीने की गलियां खामोश थीं। फजर की अजान हो चुकी थी, फ़ज़ाओं में दारोद की खुशबू फैली हुई थी। सब्ज गुंबद पर रोशनी का एक अक्स पड़ा, जैसे जन्नत का दरवाज़ा खिल गया हो। शेर ने एक बार फिर झक कर बूढ़ी को ज़मीन पर उतारा। बूढ़ी के कदम कांप रहे थे, आंखों से अश्कों का सैलाब जारी था। तूफान जारी था, होंठ लरज़ रहे थे। वो गिल्ली में झक कर ज़मीन को चूमने लगी। आंखें मिट्टी से लगा लें और फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर पुकारने लगी, ए मेरे नबी, ए कायनात के वाली, ए परिंदों के नबी, तेरी दीवानी आ गई है। देख ले, मेरा लिबास फटा हुआ है, बदन पर जख्म हैं, बाल अल्फालजई हुए हैं, मगर दिल में तेरी मोहब्बत का चमकता हुआ चिराग जल रहा है। वो रोती जाती, बोलती जाती, मदीने के चांद, मेरी झोली खाली है, मगर दिल तेरी याद से लबरेज है। मुझे गिले लगा ले नबी जी, मुझे अपनी उम्मत में कबूल कर ले। शेर पीछे खामोश बैठा था, जैसे पहरा दे रहा हो, जैसे खुद फरिश्तों का भी दरबार में जाने का वक्त ना हो। बूढ़ी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंची, हाथ जोड़कर झक गई, मेरे आका, मैं तेरे दर पर चल कर नहीं रूकर आई हूं। मैं इस दुनिया से मार खाकर आई हूं। मैंने तेरी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा, बस ताव ना छोड़ना। आ रसूल अल्लाह। पास से गुजरने वाले ज़ायर रुक गए। कुछ ने बूढ़ी की चीखें सुने, कुछ ने इसकी आंखों से इश्क बहता हुआ देखा। एक हाजी जो खान कबा से वापस आ रहा था, वहीं बैठ गया और रोने लगा। ये इश्क है जो शेर पर बैठ कर भी आता है। फिर बूढ़ी मिट्टी में गिरकर कहने लगी, मैं कोई आलमा नहीं, कोई हाजन नहीं, बस एक दीवानी हूं। बस इतना चाहती हूं कि तेरे कदमों की खाक मेरा कफन बन जाए। आ रसूल अल्लाह, एक बार ख्वाब में आ जा, एक बार मुझे देख ले। मैंने अपनी सारी उम्र तेरी गिल्ली का तसव्वुर करके गुजार दी, आज इस गिल्ली में हूं। अचानक मदीने की फिजा में रोशनी फैल गई। मस्जिद नबवी के दरवाजे से एक खुशबू निकली, जो बूढ़ी के जिस्म पर पड़ी। वो मुस्कुराकर जमीन पर लेट गई और फिर बोली, ताव ने सुआन लिया, ताव ने बाला लिया। मैंने वदा किया था मदीना आऊंगी, अब यही मिट्टी हो जाऊंगी, तेरे दर की मिट्टी में। और वहीं रू रू कर निढाल हो गई। लोग जमा हो गए। कुछ ने शेर को देखा, जो मिट्टी पर सर झुकाए बैठा था, जैसे सोग मिना रहा हो। कुछ ने बूढ़ी को देखा, जैसे आशिक अपने महबूब के कदमों में विसाल पा चुका हो। फिर जैसे ही सुबह की रोशनी मुकम्मल फैल गई, मदीने की फिजा में एक खामोशी छा गई। लोग मस्जिद नबवी के सह में आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। बूढ़ी की झरझरी रोती हुई आवाज़,
اب مسجد کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ اے محبوب خدا! ایک ماں آئی ہے جسے اس کے بیٹوں نے جھوٹا، مرتد اور پاگل کہا۔ میں اپنے بیٹوں کی ستائی ہوئی ہوں۔ میں آئی ہوں تیرے قدموں میں پناہ لینے۔ تاو رب کے بعد میری آخری امید ہے۔ نہ میری کسی گائے نے سنی، نہ کسی پوجا نے سنی، نہ کسی بھوت نے سنی۔ آج یہ تیری دیوانی تیرے در پر بیٹھی ہے۔ وہی ایک زائر جو دور سے آیا تھا حیران ہو کر کہنے لگا، یہ کون ہے؟ اور یہ شیر؟ یہ منظر تو کبھی نہ دیکھا۔ شیر نے سر جھکایا، آہستہ سے زمین کو سونگھا، اور پھر بوڑھی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک شیر رو رہا تھا۔ بوڑھی اٹھی، مسجد کے دروازے کی طرف بڑھی، دونوں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھے، اور رو رو کر بولی، اے اللہ کے نبی! مجھے اندر نہیں آنا، بس باہر ہی پڑی رہوں گی، جیسے بلال تیرے لیے اذان دیتا تھا۔ میں تیری چوکھٹ پر اذان عشق آج پھر دے رہا ہوں۔ بس ایک بار میرے خواب میں آ جا، بس اتنا کہہ دے کہ تاو مجھ سے راضی ہے۔ لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ مسجد کے در و دیوار پر سناٹا چھا گیا۔ عاشقوں کی چیخیں نکل گئیں، آ رسول اللہ! ہمیں بھی ایسی محبت دے، ہمیں بھی ایسی تڑپ دے۔ پھر اچانک ایک بزرگ آگے بڑھے، جن کا چہرہ نورانی تھا۔ وہ بڑے ہوئی داڑھی والے بزرگ، جو روز رسول اللہ کے در پر حاضری دیتے تھے، آہستہ سے بوڑھی کے پاس آئے اور بولے، بنت عشق! آج تاو مدینے کی ماں کہلائے گی۔ تیری آنکھوں سے بہنے والا ایک ایک آنسو شاید ہم سب کی بخشش کا سبب بن جائے۔ وہاں کھڑے لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، آ رسول اللہ! اگر یہی عشق ہے تو ہمیں بھی نصیب ہو۔ شیر آہستہ آہستہ بوڑھی کے قریب آیا اور اس کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ پھر اپنی زبان سے اس کے آنسو پونچھنے لگا، جیسے کوئی بیٹا ماں کو تسلی دیتا ہے۔ بالکل ویسے بوڑھی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، اے اللہ! میں نے سب کچھ تیرے نبی پر قربان کر دیا۔ اب تاو مجھے ایسی موت دے کہ مدینے کی گلیوں کی مٹی ہی میرا کفن بن جائے۔ پھر وہ مسجد نبوی کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی۔ آسمان پر ہلکی بارش ہونے لگی، ایسی خوشبو پھیلی کہ لوگ بول اٹھے، جنت کی ہوا چل پڑی ہے۔ مسجد نبوی کی فضا اس وقت خاموش تھی، بس بوڑھی کی روتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ وہ سجدے میں گری ہوئی تھی، دونوں ہاتھ درن رسول کی چوکھٹ پر رکھے ہوئے تھے، اور زبان پر صرف ایک ہی فریاد تھی، آ رسول اللہ! تیری دیوانی آئی ہے، مجھے واپس نہ بھیجنا، بس یہیں تیرے قدموں میں مر جانا ہے۔ اے اللہ! اگر میری قسمت میں کچھ اچھا لکھا تھا تو وہ تیرے محبوب کے در کی یہ خاک ہے۔ مٹی تھی اب، اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے آنسو زمین کو بھی بھگو رہے تھے، اور اچانک مدینے کی فضاؤں میں ایک نورانی گونجدار آواز آئی، جو صرف بوڑھی سن سکتی تھی، اے میری بندی! تو صرف اپنی محبت میں مدینہ آئی ہے، لیکن میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی تیرے بیٹے کلمے سے دور ہیں، تیرے گاؤں میں شرک بسا ہے، جہالت چھائی ہوئی ہے۔ تیرے گاؤں کے لوگ اب بھی باتوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو ماں کا رتبہ دے رہے ہیں۔ تجھے مدینہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ تاو واپس جا، میرے محبوب کے عشق کی خوشبو لے جا، اور ان اندھی آنکھوں کو نور دے دے۔ بوڑھی نے کانپتے ہوئے سر الفاٹے الف، اس کے چہرے پر آنسو اور نور ملا ہوا تھا۔ وہ ہچکیوں کے بیچ بولی، یعنی میں واپس جاؤں؟ میں اپنے بیٹوں کو نبی کے در کا پیغام دوں؟ نورانی آواز پھر آئی، ہاں، تو ان کی ماں ہے، لیکن اب تاو صرف ایک ماں نہیں، اب تاو مدینے والی ماں ہے۔ واپس جا اور انہیں بتا کہ جس نبی کو وہ جھٹلاتے تھے، اس کی بارگاہ کی مٹی بھی جنت سے بہتر ہے۔ جا، ان کے دلوں کو نرم کر، انہیں عشق محمد سکھا، اور جب تیرا کام مکمل ہو جائے
अब ताव फिर मेरे महबूब के दर पर आना, मैं खुद तेरा इस्तकबाल करूंगा। बूढ़ी फूट फूट कर रोने लगी। इसने दर्न रसूल को चूमा और बोली, मेरे नबी, तेरी देवानी वापस जा रही है, लेकिन अब नबी की सफ़ीर बनकर। अब मैं किसी से ना डरूंगी, ना जेजी कोहेगी। मैं तेरे इश्क का पैगाम लेकर जाऊंगी। शेर आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी के करीब आया, गोया मुंतज़िर था। बूढ़ी ने सर उसके माथे पर रखा और कहा, मेरे बेटे, अब हमें वापस जाना है। तेरे भाइयों को नबी से मिलवाना है। सूरज ढलने को था। गांव की गलियों में एक हलचल सी मच गई। सब लोग एक अजीब सा शोर सुनकर घरों से बाहर निकल आए। बच्चों ने चीख कर कहा, इमोआहे, वो देखो, वो शेर फिर आ गया। लेकिन इस बार शेर तन्हा नहीं था। इसकी पीठ पर वही बूढ़ी थी, चेहरे पर नूर, आंखों में इश्क, और हाथ में एक कपड़े का थैला। गांव वाले हैरत ज़दा खड़े थे। किसी के होंठ कांपने लगे। कोई जमीन पर बैठ गया। ये तो वही बूढ़ी है ना, जिसे हम सब देवानी समझते थे। ये जिंदा वापस आ गई। और शेर की पीठ से बूढ़ी नीचे आकर शेर खामोशी से इसके कदमों में बैठ गया, जैसे कोई ताबदार बेटा। बूढ़ी ने गांव की जानिब देखा और चीख कर कहा, मेरे नबी सच्चे हैं। तुम सब ने मुझे झुटलाया, लेकिन मेरे महबूब ने मुझे दर पर बिलाकर इज्जत दी। वो हिचकियों में रोते हुए बोलती गई, मैं नंगे पांव सके उठाकर मदीना गई और नबी के दर पर सजदा किया। मैंने उनका रौज़ा देखा, उनकी खुशबू सूंघी, उनके मौजिज़ात देखे। ये शेर ये मेरा बेटा बनकर मुझे ले गया। न सिर्फ मुझे हज कराया बल्कि नबी के कदमों तक पहुंचाया। नबी ने मुझे वापस भेजा ताकि मैं तुम सबको इस नूर से आशना कर सकूं जो सिर्फ मोहम्मद अरबी के इश्क में है। गांव की औरतें जमीन पर गिरकर रोने लगें। मर्दों के कंधे हिलने लगे। छोटे बच्चे बुढ़िया के अर्द गिर्द जमा हो गए। अचानक वो तीनों बेटे भी आहिस्ता आहिस्ता हुजूम से निकले। शर्मिंदा नजरें झुकी हुईं। उन्होंने बुढ़िया के पांव पकड़ लिए। इमोआहे, हमें मुआफ कर दो। हमने तेरे दिल को तोड़ा, तुझे देवानी कहा, तुझे मुर्तद कहा, तुझे शेर के हवाले किया। लेकिन अब हम देख चुके हैं कि तुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तुझे रसूल ने बुलाया। हम भी कलमा पढ़ेंगे, हम भी तेरे नबी के गुलाम बनेंगे। बुढ़िया ने आंसू अपने आंचल में संभाले और कहा, आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ। आज मेरे बेटे भी नबी के गुलाम बन गए। और फिर गांव की फिजा बदल गई। सब ने बुलंद आवाज से कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। वही दिन वही शाम, और गांव की तारीख बदल चुकी थी। गांव में नई सुबह तुलू हुई। लेकिन ये सुबह आम नहीं थी। फिजा में एक खुशबू थी, मदीना की खुशबू। लोग कहते, हमें लगता है जैसे दर्न रसूल से हुआ आई हो, जैसे मदीने की खाक यहां बरस गई हो। वही बुढ़िया जो कभी अलिफापली जला कर सके जोड़ती थी, अब गांव की इज्जतदार रूहानी माँ मदीना वाली इमोआहे कहलाने लगी। अपने पुराने कच्चे मकान के सामने वही चटाई, वही घड़ा, वही दरख्त का साया। मगर अब एक फर्क था। शेर, हाँ वही शेर, अब उसके आंगन का पहरादार था। दिन में इसके पास बैठता और रात को जैसे कोई बुजुर्ग खादिम इसके दरवाजे पर पहरा देता। और बुढ़िया रोज शाम को सबको बुलाती। औरतें, मर्द, बच्चे, हत्ता के गैर मुस्लिम भी आते। और वो अपनी नहीफ आवाज में आंसू भरी आंखों से कहती, मैं सच कहती हूं, मैं नबी के रौज़े के सामने गई थी। मैंने वो खुशबू सूंघी जिससे दिल पाक हो जाते हैं। तुम जानते हो नबी ने मुझे वापस क्यों भेजा? ताकि मैं तुम सबको उनके दर का रास्ता दिखाऊं, ताकि कोई और माँ अपने बच्चों को कलमा पढ़ते देखकर आंखें बंद करे
لوگ سنتے روتے اور کچھ تو چیخ مار کر زمین پر گر جاتے۔ شام کے وقت جب آسمان سرخی مائل ہوتا اور گاؤں کے بادلوں میں مدینہ کی آہٹ لگتی تو بڑھیا کہتی، یہ وقت ہے نبی کو سلام بھیجنے کا۔ چلو سب ایک ساتھ درود پڑھو، اور پھر پوری وادی میں گونجتی تھی صدا، اللہم صل المحمد و المحمد۔ پھر کچھ مہینے گزر گئے، گاؤں بدل گیا۔ جو شرابی تھے وہ نمازی ہو گئے، جو ظالم تھے وہ درویش ہو گئے، جو نافرمان تھے وہ نبی کے غلام ہو گئے، اور وہ تینوں بیٹے اب وہی شیر کی خدمت کرتے تھے، اسے نہلاتے، کھانا کھلاتے، درخت کے نیچے سلاتے، اور جب کوئی ان سے کہتا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اپنی ماں کو شیر کے آگے ڈال دیا تھا، تو وہ روتے ہوئے کہتے، ہاں لیکن اگر وہ ماں نہ ہوتی تو آج ہمیں نبی کا عشق نصیب نہ ہوتا۔ ایک دن بڑھیا درخت کے نیچے بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح، لبوں پر مسکراہٹ، شیر اس کے قدموں میں لیٹا تھا۔ تبھی بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے مدینے والے، اب تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا، اب اگر بلا لو تو خوشی سے آتی ہوں۔ اور کچھ دیر بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی روح پرواز کر گئی، کوئی شور نہ ہوا، بس شیر نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ایک لمبی درد بھری دوڑ ماری۔ جب گاؤں والوں اور اس کے بیٹوں نے یہ منظر دیکھا تو جیسے قیامت آ گئی، ہر طرف رونا دھونا مچ گیا۔ وہ اماں اب گاؤں کی سب سے باعزت شخصیت بن چکی تھی، اسی نے تو گاؤں کی جہالت کو ختم کیا تھا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اماں کا وعدہ پورا ہو چکا تھا، اور جو رات قبر میں ہو وہ باہر کیسے رہ سکتی تھی؟ مدینہ والی اماں کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور قبر کھودی گئی۔ جب اسے دفنایا گیا تو قبر سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ لوگوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، کاش ہمیں بھی ایسا نبی پاک سے عشق نصیب ہو جائے۔ پھر درود کی صداؤں میں بڑھیا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ مدینہ والی اماں کی قبر آج بھی اسی درخت کے نیچے موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اگر دل مدینے کی خوشبو چاہے تو اس قبر پر جا کر رو، نبی کا درد تجھے خود پکارے گا۔ درن رسول کبھی پیسوں سے نہیں کھلتا، نہ دولت سے، نہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں سے، وہ تو صرف دلوں کے سچے جذبوں سے کھلتا ہے۔ جب دل میں سچائی ہو، آنکھوں میں عشق رسول کی چمک ہو، زبان پر درود و سلام کا ورد ہو، تب جا کر کہیں در مدینہ کھلتا ہے۔ کسی کا ایمان، کسی کا عقیدہ، کوئی نیک عمل، پھر اللہ کی طرف سے کوئی خاص وقت، وہی انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ نبی کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتا ہے۔ مدینے کا سفر صرف جسم کا نہیں ہوتا، دل کا سفر ہوتا ہے۔ یہ دل کی پاکیزگی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب مدینے کی خاک مدینے کی ہوا اور مدینے کا در بلاتا ہے تو انسان ہر حال میں وہاں پہنچ جاتا ہے، چاہے جسم کی حالت کچھ بھی ہو۔ مدینہ والا تو دلوں کی حالت دیکھتا ہے۔ اگر دل میں محبت ہو تو ہزاروں میل کی دوری بھی آسان لگتی ہے، اور جب دل میں فریب ہو، پیسوں کی لالچ ہو، تکبر ہو، تو لاکھوں کی دولت کے باوجود وہ در کبھی نہیں کھلتا۔ نبی کا در وہ در ہے جو صرف سچے دلوں کا انتظار کرتا ہے۔ مدینے کا سفر تبھی مکمل ہوتا ہے جب دل کا سفر مکمل ہو، جب انسان اپنے اندر کے ظاہری تکبر، غرور اور لالچ سے آزاد ہو کر بس اس سچی اور پاک محبت میں ڈوب جائے جو صرف اور صرف نبی سے ہو، تب ہی وہ در مدینہ کھلتا ہے۔ اور وہی شیر جیسے معجزے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب دل واقعی میں نبی کا غلام بن جاتا ہے تو اللہ کی تقدیر میں معجزات ہوتے ہیں۔
تو اگر تم بھی نبی کے در پر پہنچنا چاہتے ہو تو دل کے سارے شک و شبہات نکال دو اور سچی محبت سے در مدینہ کو کھولو۔ وہاں پیسوں کی کوئی جگہ نہیں، وہاں تو صرف عشق محمد کی قیمت چکانی ہوتی ہے۔ اور اگر پیارے آقا کا دیدار چاہتے ہو تو اپنے لبوں پر ہر وقت الفاٹتی بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا ورد ضرور رکھو۔ درود شریف وہ روشن چراغ ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے اور آنکھوں میں نبی کے دیدار کی آرزو جگاتا ہے۔ جب بھی تمہاری زبان سے درود شریف کے جملے نکلتے ہیں تو تمہاری روح کی دنیا بدل جاتی ہے اور تمہارا رشتہ نبی سے اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر لفظ درود کا، ہر تسبیح کا اثر تمہارے دل کو نرم کرتا رہے گا اور تمہیں مدینے کی محبت کی حقیقت سمجھائے گا۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور ایک دن وہ مدینہ منورہ میں نبی کا دیدار اپنے خوابوں میں ہی نہیں بلکہ حقیقت میں بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو، درود پاک کی برکت سے نبی کی محبت دلوں میں گھر کر جاتی ہے، اور اسی محبت میں انسان کو سچا سکون اور ایمان کی لذت ملتی ہے۔ جب تم ہر وقت درود شریف پڑھتے ہو تو دراصل تم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں نبی کے قریب ہوتے جاتے ہو، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیں۔